السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیرالدین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جو کہ E2 بزنس ویزا امریکہ کا جو ہے اس کے حوالے سے ہے۔ جب سے میں نے E2 بزنس ویزا کے حوالے سے پہلی ویڈیو اپلوڈ کیا تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پوری دنیا سے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ رابطہ کرنے والوں کی تعداد کا تعلق پاکستان سے تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے اور انہیں سمجھ آئی ہے، یعنی کہ زبان سمجھ آئی ہے، لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ اور رابطہ کرنے والوں کا تعلق پاکستان سے ہے، سعودی عرب سے ہے، UAE سے ہے، قطر سے ہے، ساؤتھ افریقہ سے ہے، ازبکستان سے ہے، انڈونیشیا سے ہے، ملیشیا سے ہے، جاپان سے ہے، آسٹریلیا سے ہے۔ اور جتنے بھی لوگوں نے رابطہ کیا اور بہت بڑی تعداد میں جو کوئریز میرے پاس آئی ہیں، اس میں چند سوال ایسے تھے جو کہ ایک جیسے تھے۔ ہر شخص وہ 2-3-4 سوال لازمی پوچھتا تھا، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ وہ تمام لوگ جو E2 بزنس ویزا میں انٹرسٹڈ ہیں، امریکہ میں کاروبار کرنے میں، فیملیز کے ساتھ آ کر سیٹل ہونے میں، بچوں کو پڑھانے میں یہاں پر انٹرسٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ جو 2-4 سوال ہیں اس ویزا کے حوالے سے، اس پر بھی ایک اور ویڈیو بنائی جائے اور اس کو اپلوڈ کر دیا جائے تاکہ آسانی ہو سکے ہر اس شخص کو جو کہ اس میں انٹرسٹڈ ہے وہ اس کو وہاں سے دیکھ سکے۔ ایک سوال جو سب سے پہلا امپورٹنٹ اور پرائمری کویشچن رہا ہے وہ یہ تھا کہ کتنا وقت درکار ہے E2 بزنس ویزا پروسیس کرنے میں۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ جہاں تک پروسیسنگ کا تعلق ہے E2 بزنس ویزا کے، اس کے 2 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں آپ کا کیس تیار ہوگا، آپ کا کنسلٹنٹ آپ کا کیس تیار کرے گا، اور دوسرے مرحلے میں آپ کا کیس سبمٹ ہوگا اور اس کی پھر ڈیو ڈیلیجنس، ویریفیکیشن اور اس کی جو بھی چھان بین ہے وہ امریکہ کی حکومت یعنی کہ ایمبیسی کے تھرو، یا اگر آپ امریکہ کے اندر آ کر اپلائی کر رہے ہیں فار اے چینج آف سٹیٹس تو یہاں پہ USCIS ڈپارٹمنٹ اس کی چھان بین کرے گا۔ یہ جو سوال ہے کہ کتنا وقت درکار ہے ڈیپینڈز اپون دا فیکٹ کہ آپ کس جگہ سے E2 بزنس ویزا کے لیے اپلائی کریں۔ اگر تو آپ کا تعلق پاکستان سے ہے اور آپ پاکستان میں موجود ہیں اور آپ پاکستان سے E2 بزنس ویزا فائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ US ایمبیسی پاکستان کے ذریعے فائل کریں گے، یعنی کہ اس کی ساری ڈاکیومنٹیشن پریپریشن جو E2 بزنس ویزا کے حوالے سے ریکوائرڈ ہے وہ انیشیٹ امریکہ میں ہونی ہے آپ کے کنسلٹنٹ کے تھرو۔ اس میں آپ کا وکیل شامل ہوگا، آپ کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ شامل ہوگا، آپ کا بزنس کنسلٹنٹ شامل ہوگا۔ انہیں تقریباً سیفلی آئی کین سے کہ 1 مہینہ لگے گا آپ کا کیس تیار کرنے میں۔ ونس یور کیس از ریڈی ود آل دی ریکوائرڈ ڈاکیومنٹیشن فرام دا رجسٹریشن آف کمپنی ٹو دی سبمیشن آف دی E2 اپلیکیشن، اور اس کے اندر بہت سارے مراحل ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی کارپوریٹ ڈاکیومنٹیشن، آپ کا بزنس پلان، آپ کی بزنس ریکوائرمنٹس، اور پھر آپ کی جو E2 بزنس اپلیکیشن فارمز ہیں ان کو فلفل کرنا، اور ایونچولی ساری چیز کو اکٹھا کر کے ایک آرڈر میں لا کے ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کو فائل کرنا۔ تو ایک دفعہ یہ سبمٹ ہو جائے گا، جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کو 1 مہینہ لگے گا، اس کے بعد the ball will go into the embassy's court اگر آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں۔ اور وہاں پہ اس وقت تک جو ٹائم آ رہا ہے E2 بزنس ویزا کی انٹرویو کا، وہ تقریباً 4 to 6 months ہے، 4 months ہے تقریباً اس وقت جو آ رہا ہے۔ تو یعنی کہ 1 مہینہ آپ کے ڈاکیومنٹیشن آپ کا کیس تیار ہونے میں لگے گا، تقریباً 4 مہینے بعد آپ کو انٹرویو کی کال آئے گی، اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا اور اس کے بعد آپ کا ڈیسیشن ہو جائے گا۔ اچھا، اب ڈیسیشن میں 3 پاسبلٹیز ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ آپ کو ویزا گرانٹ کر دیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو ویزا ڈینائی کر دیں، تیسرا یہ ہے کہ نہ وہ گرانٹ کریں نہ وہ ڈینائی کریں، بلکہ وہ آپ کو کہیں کہ آپ نے جو کیس ہمیں پریزنٹ کیا ہے اپنا بزنس پروپوزل، اس کے حوالے سے ہمیں مزید کچھ سوالوں کے جواب چاہیے۔ تو اس شکل میں وہ آپ کو RFE دیں گے، اس کا مطلب ہے ریکویسٹ فار فردر ایویڈنس۔ وہ جو بھی ریکویسٹ فار فردر ایویڈنس ہے وہ پھر آپ دوبارہ اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کنسلٹنٹ آپ کو پوری کر کے دے گا، دوبارہ ایمبیسی کو بھجوائے گا آپ کا وکیل کے تھرو، اور پھر وہ جو ہے دوبارہ آپ کو کال کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن کا ڈیسیشن ہوگا۔ تو آئی کوڈ سیفلی سے کہ اس وقت اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے E2 بزنس ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو تقریباً آپ 6 مہینے کا عرصہ ٹوٹل ذہن میں رکھیں۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹائم لائن میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ کوئی حتمی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق US ایمبیسی کی اپنی پالیسی سے اور ان کے اپنے ورک لوڈ سے ہے کہ وہ کتنے مصروف ہیں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وزٹ ویزا کی جو انٹرویو کی ڈیٹ آ رہی ہے وہ تقریباً 1 سال یا 1 سال سے اوپر آ رہی ہے، تو E2 بزنس ویزا کی تو اس حوالے سے 4 مہینے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح
اگر آپ پاکستان سے اپلائی نہیں کر رہے ہیں, آپ پاکستان سے باہر سے اپلائی کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ سعودی عرب میں ہیں, آپ دبئی میں ہیں, آپ قطر میں ہیں, آپ کسی اور ملک میں ہیں جہاں پہ یو ایس کی ایمبیسی E2 بزنس ویزا کی پروسیسنگ کرتی ہے, تو وہاں پہ آپ کے اوپر جو اس ملک کے حساب سے ٹائم لائن ہے امریکہ کی ایمبیسی کی, اس کا اطلاق ہوگا. یعنی کہ سعودی عرب میں تقریباً 1-1.5 مہینے کے اندر آپ کی باری آ جائے گی انٹرویو کے لیے, دبئی میں ہو سکتا ہے 1 مہینے کے اندر آپ کی باری آ جائے. ہر ایمبیسی کا اپنا ایک ٹائم ہے. تو جب ہمیں کلائنٹ رابطہ کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جی اس وقت میں مثال کے طور پہ دبئی کا ریزیڈنٹ ہوں, یا میں سعودیہ کا ریزیڈنٹ ہوں, یا میں مثال کے طور پہ اٹلی میں رہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا میں آسٹریلیا میں رہ رہا ہوں, یا میں کسی اور ملک میں, جہاں پہ بھی, تو ہم پھر چیک کرتے ہیں کہ یہاں پر جو یو ایس ایمبیسی ہے وہ اس کی سروسز میں E2 کی جو پروسیسنگ ہے وہ ہو رہی ہے, اور اگر ہو رہی ہے تو پھر اس کی کیا ٹائم لائن آ رہی ہے. اور پاکستان میں میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ ٹائم آ رہا ہے, باقی جتنی بھی جگہ ہے وہاں پہ بہت ارلی ہو رہا ہے. کچھ جگہوں پہ تو ہفتوں کے حساب سے آپ کو انٹرویو کی ڈیٹ مل جاتی ہے, اور اگر آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں ایک ریزیڈنٹ کے طور پہ, لیکن آپ کا پاسپورٹ پاکستانی ہے, تو اس کے باوجود آپ ریزیڈنٹ کے طور پہ اس ملک سے E2 بزنس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں تو سرٹنلی وہیں سے انٹرویو ہو کے وہیں سے آپ کا ویزا پروسیس ہو سکتا ہے اور آپ کو گرانٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو ہو گیا یہ جواب آپ کے سوال کا کہ ٹائم لائن کیا. اچھا جی, دوسرے سوال کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کے پاس آلریڈی امریکہ کا وزٹ ویزا موجود ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ وزٹ ویزا کو بزنس ویزا میں کنورٹ کرا لیں, چینج کروا لیں. تو سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم امریکہ میں آنے کے بعد, وزٹ ویزا کی بنیاد پر امریکہ میں آنے کے بعد چینج آف سٹیٹس کے لیے اپلائی کریں, یا پھر ہم پاکستان میں ہوتے ہوئے E2 بزنس ویزا لے کر پھر امریکہ آئیں اگر ہم بزنس یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں امریکہ میں. جو اگر آپ امریکہ میں آنے کے بعد چینج آف سٹیٹس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا E2 جب اپروو ہونا ہے تو آپ کو سٹیٹس ملے گا, آپ کو ویزا نہیں ملے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کو ڈاکیومنٹ ملے گا اس پہ لکھا ہوگا دیٹ یور اسٹیٹس ہیز چینجڈ فرام B1 B2 ٹو E2 وچ مینس کہ آپ اب کاروبار کر سکتے ہیں. آپ 2 سال تک امریکہ میں رہ کے کاروبار کریں, پراپرٹی خریدیں, گھر خریدیں, بینک لون لیں, بچوں کو اسکول بھیجیں, اور ہائی اسکول تک. بائی دا وے پبلک اسکولس جو ہے اس میں اسکولنگ فری ہے. اگر آپ امریکہ میں E2 بزنس ویزا پر رہ رہے ہیں اور یہاں پر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ جس جگہ پر رہ رہے ہیں ہر جگہ کے ساتھ کنیکٹڈ ایک گورنمنٹ اسکول ہے, اور گورنمنٹ اسکولنگ بہترین ہے, بہت اچھی ہے امریکہ میں. یہ نہیں کہ ساری ایک جیسی ہے, اس میں بھی کیٹیگریز ہیں, کہیں پہ ریٹنگز نکلتی ہیں اسکولس کی بھی, اور جہاں پہ اسکول کی ریٹنگ جتنی اچھی ہوتی ہے وہاں پہ پراپرٹی اتنی مہنگی ہوتی ہے. تو آپ جس بھی جگہ پہ رہ رہے ہیں اس جگہ کے حساب سے جو آپ کے بچوں کو گورنمنٹ اسکول لگتا ہے وہاں پہ ان کی اسکولنگ ہائی اسکول تک فری ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے E2 بزنس ویزا کا. یعنی کہ پراپرٹی کی قیمت میں آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں مثال کے طور پہ, تو اس رینٹ کے اندر آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس شامل ہے. یہ بات آپ اس طرح سے سمجھ لیں. تو جب آپ کو سٹیٹس ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ E2 کے تمام فوائد امریکہ میں 2 سال اگلے رہ کر جتنی دیر کے لیے آپ کو سٹیٹس دیا گیا ہے, جو کہ بعد میں 2 سال بعد رینیو بھی ہو سکتا ہے اور انلمیٹڈ ٹائمز رینیو ہو سکتا ہے, آپ ان فوائد سے فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں, آپ وہ فوائد تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن آپ سٹیٹس کی بنیاد پہ ری انٹر نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو امریکہ سے نکلنا پڑ گیا, کوئی ایمرجنسی ہے, آپ کو پاکستان یا دنیا کے کسی اور ملک میں جانا ہے, اینڈ یو ہیو لیفٹ اینڈ دین یو وانٹ ٹو کم بیک, تو وہ جو ڈاکیومنٹ ہے وہ سٹیٹس ہے, وہ ویزا نہیں ہے. جو USCIS ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی امریکہ کے اندر آپ کو سٹیٹس کا ڈاکیومنٹ ایشو کر رہا ہے وہ ایمبیسی نہیں ہے. تو وہ سٹیٹس کے ڈاکیومنٹ پہ آپ رہ تو سکتے ہیں, کام بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ نکل گئے ہیں تو واپس اس ڈاکیومنٹ کی بنیاد پہ نہیں آ سکتے. ایئرپورٹ پہ آپ کو پھر امیگریشن اتھارٹیز والے یہ پوچھیں گے کہ جی آپ کا ویزا کہاں ہے E2 کا, تو پھر آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا اور ایمبیسی کے تھرو E2 بزنس ویزا سٹیمپ کروا کر آنا پڑے گا, اور اس کا پروسیجر اتنا ہی لمبا ہے جتنا کہ مثال کے طور پہ آپ فرسٹ ٹائم E2 بزنس ویزا ایمبیسی کے تھرو اپلائی کرتے ہیں, یعنی کہ تقریباً 4 to 6 months. ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ اگر آپ امریکہ میں آنے کے بعد اپنے B1 B2 وزٹ ویزا پر آنے کے بعد E2 کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا چینج آف سٹیٹس کی اپلیکیشن کین بی ٹریٹڈ ود ان 15 ورکنگ ڈیز.
اگر آپ پریمیم پروسیسنگ کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں جس میں آپ $2800 ایک ایکسٹرا فیس دیتے ہیں امریکن گورنمنٹ کو، تو وہ پریمیم پروسیسنگ یعنی کہ فاسٹ ٹریک میں آپ کا کیس ڈال دیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 دن کے اندر دی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی USCIS دے آر باؤنڈ ٹو گیو اے ڈیسیژن اپون یور ایپلیکیشن۔ اگر 15 دن کے اندر وہ آپ کو فیصلہ نہیں دیں گے آپ کی E2 کی چینج آف سٹیٹس کی درخواست پر، تو وہ آپ کے $2800 آپ کو واپس کریں گے، یہ پالیسی ہے۔ تو 15 دن کے اندر یوزلی فیصلہ 15 ورکنگ ڈیز میں فیصلہ آ جاتا ہے، اگر کوئی RFE ریکویسٹ فار فردر ایویڈنس وغیرہ نہیں آیا تو۔ لیکن اگر آپ یہ پریمیم پروسیسنگ نہیں کرتے ہیں امریکہ میں آنے کا، تو پھر تقریباً وہی ٹائم ہے، 3 4 5 6 مہینے آپ کو لگ سکتے ہیں امریکہ میں آ کر بھی یہ کرنے میں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے ایک آخری سوال جو کہ بہت دفعہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کس کے تھرو یہ پروسیس ہوگا، تو سرٹنلی میں نے بتایا کہ E2 جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پورا ایک کیس ہے جس کے اندر آپ کو 3 پروفیشنلز، 3 ایکسپرٹس کی ضرورت ہے۔ ایک آپ کو وکیل کی ضرورت ہے، ایک آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، ایک آپ کو بزنس کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ 3 لوگ مل کے اپنا اپنا کام کریں گے، اپنی اپنی ڈاکیومنٹیشن، آپ کی ڈاکیومنٹیشن آپ کے لیے تیار کریں گے فرام اے پروفیشنل پوائنٹ آف ویو، اور وہ ڈاکیومنٹیشن اکٹھی ہوگی اور پھر آپ کے وکیل کے تھرو وہ سبمٹ ہوگی۔ تو یہ 3 لوگوں کے تھرو آپ کا کام ہوگا، اور ایرا کنسلٹنسی میں یہ 3 لوگ اکٹھے ہیں۔ وی آر اے کولیبوریشن آف لائرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اینڈ بزنس کنسلٹنٹس، جو کہ نہ صرف E2 بزنس ویزا کے لیے آپ کو بزنس ڈھونڈنے میں، اس بزنس کی جو بھی اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں یا ڈرا بیکس ہیں یا اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں، وہ کتنا وائبل ہے، کتنا کمرشل ہے اپیرنٹلی، اس کی جو بھی ڈیو ڈیلیجنس ہے وہ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو باقاعدہ طور پہ ایک پروفیشنل بزنس پلان بھی بنا کے دیں گے۔ یعنی کہ پہلی سٹیج بزنس کنسلٹنٹ کی تھی، دوسری سٹیج جو ہے وہ آپ کے CPA کی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی آ گئی ہے جو ایک بزنس پلان بنا کے دے گا، جس کے اندر باقاعدہ طور پہ وہ آپ کا بزنس پروپوزل سبمٹ کرے گا، اور وہ اس میں جتنا مارکیٹ انالیسز ہے، کمپٹیشن انالیسز ہے، مارکیٹ اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کی اپنی بزنس اسٹریٹجی کیا ہوگی، آپ کا بزنس آرگنائزیشن کیا ہے، اسٹرکچر کیا ہے، گولز کیا ہیں، ٹارگٹس کیا ہیں، رسکس کیا انوالوڈ ہیں، SWOT انالیسز اس کا کیا ہے، پروجیکٹڈ بیلنس شیٹ کیا ہے، پروجیکٹڈ پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹس کیا ہیں، پروجیکٹڈ ریونیو کتنا ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ کے بزنس پلان کے اندر ڈسکس کرے گا، اور وہ رپورٹ مکمل کرے گا، مرتب کرے گا۔ اور اس کے ساتھ پھر تیسرے نمبر پر آپ کا وکیل آپ کا کیس بلڈ اپ کر رہا ہوگا، اور آپ کا بزنس رجسٹر ہونا ہے، اس کی ڈاکیومنٹیشن کوآپریٹ ہونی ہے، اس نے IRS کے ساتھ رجسٹر ہونا ہے، اس کا ٹیکس ID ملنا ہے، اس کا کوئی لائسنس ہے، پرمٹ ہے، اپروول ہے، NOC ہے، اس کا کوئی پرچیزنگ ایگریمنٹ ہے، انوینٹری کا ایگریمنٹ ہے، کوئی فرینچائز کا ایگریمنٹ ہے، کوئی دوسرا تیسرا، جتنی بھی لیگل ڈاکیومنٹیشن ہے وہ ساری آپ کا وکیل مرتب کرے گا، اور اینڈ میں آپ کے E2 بزنس ویزا کے فارمز بھی وہ بھرے گا، اور پھر اینڈ میں یہ ساری چیزیں جو آپ کا بزنس کنسلٹنٹ اور آپ کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پرووائڈ کرے گا، وکیل اس کو مرتب کر کے آپ کا کیس اپنے وکالت نامے کے ساتھ سبمٹ کرے گا۔ تو یہ 3 لوگوں کی اس طرح سے آپ کو ضرورت ہے E2 بزنس ویزا کے لیے، اور ایرا میں ہم یہ تینوں سروسز پرووائڈ کریں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا، دیٹ ایرا از اے کولیبوریشن آف لائرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اینڈ بزنس کنسلٹنٹس، اور اس وقت ہم مختلف بزنسز کی آپشن پرووائڈ بھی کر رہے ہیں اپنے کلائنٹس کو، جس میں ریسٹورانٹس بھی ہیں، جس میں گروسری سٹورز بھی ہیں، جس میں مختلف فرینچائزز بھی ہیں، جس میں گیس اسٹیشنز بھی ہیں، جس میں ویب شاپس بھی ہیں، جس میں کنسٹرکشن ریلیٹڈ کمپنیز بھی ہیں، اینی رینوویشن ورک اور انٹیریئر ڈیزائننگ، جس کے اندر کارز کی بائی اینڈ سیل کی کمپنی وغیرہ، یہ تمام وہ بزنس، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بزنسز، یا آپ کا اپنا بزنس پلان، آپ کا اپنا بزنس آئیڈیا جو آپ کا برین چائلڈ ہے اور آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وی کین بلڈ اپون دیٹ، وی کین ٹیل یو دیٹ ہاؤ یو کین بلڈ دیٹ بزنس ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس، واٹ آر دی ریکوائرمنٹس، آپ کس طرح سے اس بزنس کو رجسٹر کرانے میں، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں، پلان میں، مثال کے طور پہ آپ جولری شاپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو جگہ چاہیے، آپ ویئر ہاؤس بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے جو آپ کو جگہ چاہیے، یا جو بھی متعلقہ چیزیں، تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہ ساری چیزیں بھی آپ کو یہاں پر پرووائڈ کی
کی جائیں گی، اس میں فیسیلیٹیشن یعنی کہ آپ کی جائے گی، آپ کو اسسٹ کیا جائے گا، آپ کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کی جائے گی۔ تو یہ ہے جی چند وہ اہم جنرل کویشچنس جو بار بار مجھ سے پوچھے گئے، اور ہر کلائنٹ کو میں نے انڈیویجولی بتایا، لیکن میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔